حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کی ایک صحابیہ تھی۔ ان کی حالت کیا تھی کہ ان کا ایک بھائی کسی جنگ میں مارا گیا، اور یہ پہلے جب حضور کی غلامی میں آنے سے پہلے کافر اور مشرکہ تھی، تو یہ اپنے بھائی کی وفات پر اتنا رویا کرتی تھی کہ جہاں بھی بیٹھتی مرثیے کہتی، اشعار کہتی، اپنے بھائی کی جدائی میں اس قدر وہ رویا کرتی تھی۔ اب عرب کے اندر یہ عورت اس قدر مشہور ہو گئی کہ یہ اپنے بھائی کی جدائی پر اتنی روتی ہے، اشعار بھی کہتی ہے، مرثیے بھی کہتی ہے، اس وجہ سے وہ مشہور ہو گئی۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، اس کی دل کی حالت کو بدلا، اور پھر یہ کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی میں آ گئی۔ اور جب ایمان لائی نا، اب پہلے توجہ رکھیے گا، پہلے کیا تھی اس کی حالت کہ ایک بھائی کے وفات پر وہ اتنا روتی ہے، مرثیے کہتی ہے، اشعار کہتی ہے، لیکن جب ایمان کی دولت نصیب ہوئی نا تو اس کی سوچ اور فکر بھی بدل گئی، اس کی قلبی کیفیات بھی بدل گئی۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جنگ قادسیہ ہوئی۔ یہی عورت جو پہلے ایک بھائی کی جدائی پر اتنا روتی تھی کہ سارا عرب جانتا تھا، لیکن آج اسلام نے، جب اسلام اس کے دل میں آیا نا، اس نے اسلام قبول کیا تو اسلام نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ جنگ قادسیہ کے اندر یہی عورت اپنے 4 بچے لے کر آئی، اور آ کر اپنے بچوں کو نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹا، یہ رونے اور دھونے کا وقت نہیں ہے، یہ حضور کی عزت و ناموس پر اور دین پر جان قربان کرنے کا وقت ہے۔ بتائیے دین کیسا دین ہمارا، کہ وہ عورت جو عرب کے اندر کس انداز میں مشہور تھی، اب وہ عورت جب 4 بیٹے جنگ میں پیش کیے نا تو چاروں کے چاروں شہید ہو گئے۔ جب اس کو خبر دی گئی کہ تمہارے 4 بیٹے جو ہیں وہ شہید ہو گئے، یہی وہ عورت جو ایک بھائی کی جدائی میں روتی تھی، تو وہ کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ سے یہ جو ہے کام قبول فرمایا ہے، اگر میرے 200 بیٹے اور بھی ہوتے تو میں ایک ایک کر کے اس دین کی سربلندی کے لیے، حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے سارے بیٹے جو ہے وہ قربان کر دیتے۔ اب یہی وہ عورت ہے جس کی بہادری، جس نے اپنے 4 بیٹے اسلام کی خاطر، حضور کی عزت و ناموس کی خاطر قربان کیے۔ آج وہی فلسطین کے اندر ہماری مائیں بہنیں مسلمان جو عورتیں جو ہیں یہی کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایک عورت اپنا، اس کا خامند، ابھی جو سوشل میڈیا پر بھی اس کی ویڈیو موجود ہے، کئی ہماری مائیں بہنیں اسی طرح جو ہے ان کے گھر اجڑ گئے، وہ اپنے خامند کی میت اس کے سامنے پڑی ہے تو اس کی میت کو وہ مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے میرے خامند، ان کا نام ہے مصطفیٰ، کہ تم بڑی جلدی چلے گئے ہو، مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے کہ شہادت کی موت تمہیں آئی ہے، لیکن ایک دکھ ہے کہ تم جلدی چلے گئے ہو، لیکن میں تمہیں ایک میسج اس کو مخاطب کر کے کہتی ہے اپنے خامند کی میت کو کہ میں تیرے جانے کے بعد اپنے بچوں کو بزدل نہیں بناؤں گی، بلکہ تیرے جانے کے بعد اس سرزمین کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے اپنے بچوں کو بھی پیش کر دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور کئی بچے ایسے ہیں جن کی مائیں ان کے سامنے جو ہیں وہ جا رہی ہیں، تو وہ چھوٹے ننھے بچے جو ہیں اپنی ماں کو کہہ رہے ہیں اماں جان آپ کلمہ پڑھ لیں، آخری وقت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں لگا لو۔ اور کہیں مائیں جو ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ جا رہے ہیں دنیا سے، بچوں کو وہ قرآن کی لوریاں دے رہی ہیں۔ آج وہ مائیں بہنیں جو ہیں وہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بہادری دکھا رہی ہیں۔ اور ایک گھر تو ایسا بھی تھا جہاں 15 سال کا ایک بچہ جن کے گھر پر بمباری کی گئی، اور ماں پوچھتی ہے میرے بیٹے ہمارے گھر پر اتنی بمباری ہوئی ہے، اس قدر جو ہے ان پر ظلم و ستم نازل ہوا ہے، تو بتاؤ کیا کوئی حکمران نہیں بول رہا؟ کیا جو ہمارے مسلمان بھائی جو ہے ہمارے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہے؟ تو اس بچے کا جواب سنیے، بہت بڑا اس نے جواب دیا۔ اس نے کہا واللہ، اللہ کی قسم اٹھائی، اس نے کہا اللہ کی قسم اماں جان ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کرنا، کسی سے کوئی مدد نہیں مانگنی، کسی کے سامنے جولی نہیں پھیلانی۔ وہ بچہ
بچہ 15 سال کا کہتا ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ اگر جبریل امین بھی ہماری مدد کے لیے آئے نا تو آج ہم وہی جواب دیں گے جب یہی جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ آگ میں موجود تھے، جبریل آئے تھے کہ اے ابراہیم بتاؤ کیا مدد کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل سے یہ کہا تھا کہ جس رب کی خاطر میں آگ میں ہوں مجھے تم سے مدد نہیں چاہیے، اس رب کائنات سے مدد چاہیے۔ اس بچے نے کتنا بڑا جواب دیا، اس نے کہا ہمیں کسی سے کوئی مدد نہیں چاہیے، کہ آج جبریل بھی آ کے ہمیں کہے نا تو ہم یہی کہیں گے کہ جس رب کی خاطر یہ مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں، اس بار سرزمین کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں تو اسی رب سے چاہتے ہیں۔